یوں نہیں فرمایا. اللہ نے حضور پر درود بھیجنے کے اپنے فعل کو الگ بیان نہیں کیا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کا فعل الگ بیان نہیں کیا. اللہ اپنے شان سے درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، مگر دونوں کا درود بھیجنا اللہ نے بیان ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. جمع کا صیغہ یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس کا بھیجنا اور فرشتوں کا بھیجنا اور، مگر ذکر اکٹھا مشترک ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو تشریک کہتے ہیں، دو فعلوں کو مشترکہ بنا دینا، اکٹھا کر دینا، دو فعلوں کو اکٹھا کر دینا. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ اپنے اور مخلوق کے فعل کو سوائے نبی کے فعل میں اکٹھی تشریک نہیں کرتا، اپنے اور مخلوق کے فعل کو اکٹھا بالعموم نہیں کرتا. اب یہاں ایک قرآن کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایک ہی فعل یصلون. اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب پیارے مومن بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے. اس کا ذکر فرمایا، ذرا وہ سنیں، اپنے بندوں پر بھیجتا ہے درود. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. یصلی واحد کا صیغہ استعمال کر کے، جو ہم پر سے میری مراد جنہیں اللہ اس لائق سمجھے، اپنے مومن بندوں پر جب درود بھیجتا ہے تو عام بندوں پر درود بھیجنے میں اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ان کا ذکر جدا کیا ہے. اب میری بات سمجھے؟ یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم، کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں تم پر درود بھیجتے ہیں. بات یہی کہنا چاہتا ہے مگر یوں نہیں کہی. فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اپنا درود بھیجنا الگ بیان کر کے قصہ ختم کر دیا. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، واحد کا صیغہ، وملائکتہ، اور فرمایا اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. وہ اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، میں تم پر اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں. لیخرجکم من الظلمات الی النور. اب یہ میں نے مثال دی ہے قرآن سے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجیں، اور مومنوں پر بھیجنے کی باری آئے تو اللہ اپنے درود بھیجنے کو یصلی کہہ کے الگ کر لیتا ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر الگ کرتا ہے. فعل میں تشریک نہیں کرتا، اشتراک نہیں کرتا، فعل میں کیا اشتراک فعل نہیں کرتا، الگ الگ کرتا ہے. جب مومن بندوں پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو یصلی کہہ کر اپنا فعل درود بھیجنا الگ، فرشتوں کا بھیجنا الگ کرتا ہے. اب نبی پر، حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہے. اب چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتا والذی یصلی علی النبی وملائکتہ، یا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اپنی شان کے لائق اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. طریقہ تو یہی تھا جو قرآن میں تھا، مگر جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا وقت آیا اس نے جدا فعل ختم کر دیے اور اس نے اس طریقے سے ہٹ کر فعل میں اشتراک پیدا کیا اور کہا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تو نے خود کو جدا رکھا، فرشتوں کو جدا رکھا. جب مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا وقت آیا تو تو خود فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور اپنے فعل کو یصلون میں ڈال دیا. یصلی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں، یہ کہنے کی بجائے یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس میں خود کو بھی ڈال دیا. اشتراک فعل سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں، ان کے درجے بلند کرتا ہوں. فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں، وہ فعل جدا ہوتا ہے. جدا یہاں بھی ہے مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنے فعل کو ملا کر اشتراک اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو، مصطفیٰ کی امت کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے کا فعل ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے.